أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين صدق الله العظيم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. جب آسمان پھٹ پڑے اور جب تارے جھڑ پڑے اور جب سمندر بہا دیے جائیں اور جب قبریں کریدی جائیں ہر جان جان لے گی جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے. اے آدمی تجھے کس چیز نے فریب دیا اپنے کرم والے رب سے جس نے تجھے پیدا کیا پھر ٹھیک بنایا پھر ہموار فرمایا جس صورت میں چاہا تجھے ترکیب دیا. کوئی نہیں بلکہ تم انصاف ہونے کو جھٹلاتے ہو. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ قاری صاحب، بہت شکریہ بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. محترم خواتین و حضرات، میں آپ سب کا میزبان محمد اسد ایوب حاضر خدمت ہوں. جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی خوبصورت نشریات جس کو آپ یکم رمضان سے دیکھ رہے ہیں، رمضان ہماری شان، ایک خوبصورت کاوش جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی. 19 روزے ہمارے مکمل ہوئے، عشرہ مغفرت بھی مکمل ہونے جا رہا ہے.
شب جمعہ اللہ رب العزت نے ہمیں نصیب فرما دی۔ قاری حسین آرائی صاحب نے کیا خوبصورت تلاوت فرمائی ماشاءاللہ۔ ناظرین، آج جو ہم گفتگو کریں گے، جو قاری صاحب نے جس سورت کی آیات کو تلاوت فرمائی ہے کہ اللہ رب العزت کس طریقے سے اپنے بندے سے مخاطب ہو رہا ہے، اور مخاطبہ بھی کتنا خوب ہے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ اللہ رب العزت یہاں نیکوکاروں سے مخاطب نہیں ہو رہا، ان سے مخاطب ہو رہا ہے کہ جو اس کے در سے بھاگے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے او بھاگے ہوئے انسان، تجھے کس چیز نے رب کی رحمت سے دور رکھا؟ آجا پلٹ کر، تیری رب کی رحمت بڑی وسیع ہے، تیرا رب بڑا کریم ہے۔ ناظرین، یہ مخاطبت اللہ رب العزت کی اس بندے سے نہیں ہو رہی ہے کہ جو تہجد ادا کر رہا ہے، جو رمضان کے روزے رکھ رہا ہے، جو دن بھر صدقہ خیرات کر رہا ہے، جو دیگر نیک معمولات کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت یہاں ہم جیسے ان گناہگار بندوں سے مخاطب ہو رہا ہے کہ جو اس کے در سے دور ہوئے ہیں، قرآن کو نہیں پڑھ رہے، نیک اعمال نہیں کر رہے، اور اللہ رب العزت کیا خوب پیار سے انسان کو بلا رہا ہے۔ یقین کریں ناظرین، جب ہم کسی شاگرد کی دیکھتے ہیں نا، کسی استاد کے ساتھ کوئی ایسے معاملات ہیں جس میں استاد سختی کر رہا ہے، استاد جب سختی کرتا ہے تو اس کا انداز کیا ہوتا ہے، یا ایک باپ جب اپنی اولاد سے سختی کرتا ہے تو اس کا بلانے کا انداز کیا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں دیکھیں، وہ انسان جو اپنے رب کو بھولا ہوا ہے، اس کو رب کہہ رہا ہے آجا پلٹ کر، تیرے رب کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ کیونکہ اس رب کی طرف تو ناظرین ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے نا، کیسے نہیں جائیں گے؟ رب کہہ رہا ہے دیکھ میرے بندے، تو آج میرے پاس چل کر آ جا، دیکھ کل تو میرے پاس آئے گا، لوگ تجھے غسل دیں گے، اگر چل کر نہیں آئے گا تو لوگ تجھے کاندھے پر اٹھا کر آئیں گے اور قبر میں ڈال کر چلے جائیں گے۔ جب بھی تو تجھے آنا ہے، اور جب تو منہ چھپائے ہوئے ہوگا اور لوگ تیرا دیدار کر رہے ہوں گے، تجھے آنا تو ہے، تو زندگی میں تو آج آ جا میری طرف۔ ناظرین، ہمارے اس معاشرے کے بہت سارے ایسے لوگ میں نے زندگی میں دیکھے ہیں، اللہ رب العزت ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے لوگ میری نظروں میں کہ زندگی بھر کی ان کی نماز کی ادائیگیاں نہیں ہیں، انہوں نے زندگی بھر نماز نہیں پڑھی، زندگی بھر رمضان کے روزے نہیں رکھے، اور وہ لوگ ہو سکتا ہے یہ پروگرام ابھی ہمارا دیکھ رہے ہوں، اور وہ یہی سے ایک جنرل پرسیپشن یہ ہوتا ہے کہ یار جب زندگی بھر نہیں کیا تو اب کر کے کیا کریں گے، اب تو بس جو گزرنی تھی گزر جائے۔ اللہ یہاں پر ایسے بندوں کو بلا رہا ہے کہ اے بندے، تو دیکھ، تو 30 سال سے نہیں آیا تھا نا میرے پاس، تو 40 سال سے نہیں آیا تھا، تو آج آ جا، آج سے میری رحمت کے دروازے تیرے لیے کھلے ہوئے ہیں، تو بس آ جا پلٹ کر۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے رب کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، قرآن مجید کی جو آیات جو قاری صاحب نے آج تلاوت فرمائی، یہ موضوع اے غافل انسان میرے ذہن میں بہت دنوں سے تھا، اور یہ کچھ موضوع ایسا ہے کہ بس کچھ کیفیت ایسی بن جاتی ہے کہ اللہ رب العزت ہم پر اپنا خصوصی فضل فرمائے، اور ہم پر اپنی رحمت کے دروازے کھول کے رکھے، اور ہم اس کی طرف رجوع کریں اور اس عشرہ مغفرت میں اپنی مغفرت کروا لیں۔ ہمیشہ کی طرح الحمدللہ موجود ہے ہمارے ساتھ علماء کرام، ثنا خواہ حضرات، ڈاکٹر علی امام بھائی۔ میں یہاں پر بالخصوص اپنے پینل کے بہت شکر گزار جن کا آج شب جمعہ ہے۔ ناظرین، حضور فرماتے ہیں کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو کہ شب جمعہ اور جمعہ کے دن تمہارا درود پاک میں اپنے کانوں سے خود سماعت کرتا ہوں۔ ایک ایسی شخصیت کی جنہوں نے گوشہ درود و سلام کا باغ آباد کیا، نوجوان نسل جو فٹ پاتھوں پہ گلیوں میں بیٹھ کر دوستوں کے ساتھ گوسپس میں اپنے وقت گزار رہی تھی، اس کو بلایا، ایک تربیت گاہ فراہم کی، گوشہ درود و سلام میں مصروف کر دیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کو آپ تسلیمیات کے پلیٹ فارم سے فیس بک پر، سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر دیکھتے ہیں، فالو کرتے ہیں، بہت پسند کرتے ہیں پوری دنیا میں۔ بانی ادارہ تسلیمیات کے محمد تسلیم رضا بھائی، حضرت السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت بہت شکر گزار، بہت شکریہ۔ شب جمعہ جمعہ مبارک آپ کو۔ سلامت رہیں آپ۔ قاری محمد حسین آرائی صاحب نے تلاوت فرمائی، ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے، آپ کے، ہم سب کے ہر دل عزیز، جن سے ہم بڑا پیار کرتے ہیں، صحت کے حوالے سے بھی گفتگو کرتے ہیں، مختلف موضوعات پہ مختصر اور پراثر گفتگو کرتے ہیں، جناب علی امام بھائی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرے بہت پیارے بھائی، جن سے ہم جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے حوالے سے بہت ساری انفارمیشنز لیتے ہیں، معلومات لیتے ہیں، اور جی ایف ایس کے بارے میں جانتے ہیں،
اور آتے ہیں ادارے کی طرف رجوع کرتے ہیں پراپرٹیز کے حوالے سے، میری مراد جناب نمائندہ خصوصی عدنان حفیظ بھائی، جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز۔ عدنان میں خیریت سے؟ الحمدللہ۔ جزاک اللہ۔ ناظرین یہاں ہم لے رہے ہیں ایک مختصر سا وقفہ، لوٹیں گے مختصر سے وقفے کے بعد انشاءاللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوگی۔ تسلیم بھائی سے گفتگو کریں گے، او غافل انسان، مختصر سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، رمضان ہماری شان، خوبصورت نشریات جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی۔ وقت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ ہمارے اس بزم میں پہلی دفعہ تشریف لائے محمد نبیل دانیال بھائی، ماشاءاللہ حافظ قرآن بھی ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں مدح سرائی کرنے کا شرف بھی حاصل کرتے ہیں۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ کوئی صدیقہ ہے آرزو کا، کوئی صدیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، اور کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، ارے تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہیں سے مانگے گے تم ہی دو گے، تمہیں سے مانگے گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے گلو لگی گئے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، اور عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت، عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پرخطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری گئے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، اور عمل کی میرے اساس کیا ہے بجز ندامت کے پاس کیا ہے،
عمل کی میرے اساس کیا ہے بجز ندامت کے پاس کیا ہے رہے سلامت تمہاری نسبت میرا تو بس آسرا یہی ہے یہ سب تمہارا قدم ہے آقا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ دانیال بھائی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اور حقیقت میں بات یہی ہے کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ تسلیم بھائی، بات تو اب تک بنی ہوئی ہے، اسی لیے اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اے غافل انسان، پلٹ آ، واپس آ جا، تیرے رب کی رحمت بڑی وسیع ہے، تیرا رب بڑا کریم ہے۔ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ کی رحمت تو چھما چھم برس رہی ہے، بے شک، ہر وقت برس رہی ہے، لیکن کوئی اس میں سے اپنا حصہ لینے والا ہو۔ قرآن کریم جا بجا رحمت کا ذکر کرتا ہے، کہیں فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندے میری رحمت سے نا امید نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میں تو بخشنے والا مہربان ہوں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جے میں ویکھاں عملاں ولے کچھ نہیں میرے کچھ نہیں میرے پلے، بلے جے ویکھاں سہیں رحمت تیری بلے بلے بلے، کیا بات ہے، رحمت دا دریا الہی ہردم وقت ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جائے میرا۔ کیا بات اللہ ہے، کیا بات۔ بنی اسرائیل کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ ایک باپ بیٹا جنگل سے گزر رہے تھے، رحمت کے اوپر ذرا سنیے گا بڑا۔ تو بچے نے پوچھا ابا جان اس جنگل سے بڑی بھی کوئی شے ہے؟ باپ نے کہا ہاں، یہ جو ہمارا ملک ہے یہ اس سے بڑا ہے، اس سے بڑی بھی کوئی جگہ ہے، ملک سے بڑی بھی کوئی ہاں سمندر اس سے بڑا ہے، سمندر سے بڑی بھی کوئی شے ہے؟ کہا ہاں جی، یہ زمین و آسمان اس سے بڑے ہیں، زمین و آسمان سے بڑی بھی کوئی شے ہے؟ تو باپ تھوڑی دیر چپ ہو گیا، کہتا ہے ہاں تیرے باپ کے گناہ ہیں، اللہ بہت زیادہ ہیں، زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہیں۔ بچہ پوچھتا ہے ابا جان آپ کے گناہوں سے بڑی بھی کوئی شے ہے؟ باپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، رونا شروع کر دیتا، کہتا ہے ایک چیز ہے، وہ ہے میرے رب کی رحمت۔ کیا بات سبحان ہے، اللہ، سبحان اگر اس رحمت کا ایک قطرہ میرے گناہوں پہ گر جائے تو میرے گناہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا بات ہے، اللہ۔ اس نے اپنے گناہوں پہ ندامت کی، پشیمان ہوا، رو رو کر جب یہ بات کی تو اللہ رب العزت نے اس وقت کے نبی علیہ السلام پہ وحی فرمائی کہ اس شخص کو میرا یہ پیغام دو کہ میں نے اس کے تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کل تک یہ شخص سب سے بڑا گنہگار تھا، آج یہ سب سے بڑا نیکوکار ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اللہ کی رحمت تو چھما چھم بہانے ڈھونڈتی، آپ بس کو تلاش کرنے والے ہوں، آپ دامن جو جتنا اپنا دامن وا کرتا ہے وہ اتنا ہی بھرا کرتا ہے۔ کیا بات ہے، تسلیم ہے، وہ بزرگ فرماتے ہیں نا کہ آج انسان کی آنکھ سے گرنے والا آنسو جو مکھی کے پر کے برابر ہو جہنم کی آگ کو بجھا سکتا ہے، اور کل جو ہے وہ 7 سمندر کا پانی اس جہنم کی آگ کو نہیں بجھا سکتا۔ تو یہ آنسو کیا قیمت ہے اس کی اللہ کی بارگاہ میں؟ دیکھیں اس کے خوف سے، اس کی محبت سے جب آنکھوں میں نمی آ جائے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر اس کو ہم آسان انداز میں سمجھیں کہ آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے، وقت بھی ہے، اگر ہم رجوع اللہ کر لیں
جیسے ہمارے اکابرین ہمیں سمجھاتے رہے کہ جب اے انسان جب تو پیدا ہوا تو تو رو رہا تھا، دنیا ہنس رہی تھی. بچہ ڈاکٹر صاحب جب پیدا ہوتا ہے تو جب تک وہ روتا نہیں لوگ پریشان ہوتے ہیں. جی جیسے ہی اس کا رونا اس کی زندگی کی علامت ہے، بے شک. وہ روتا ہے لوگ مبارک مبارک ہو بچہ. بالکل ایسا. تو عارفین فرماتے ہیں اے انسان جب تو پیدا ہوا تو رو رہا تھا، دنیا ہنس رہی تھی. اپنی زندگی ایسی گزار کے جاؤ کہ جب تمہاری موت کا وقت ہو تو تم ہنس رہے ہو اور دنیا رو رہی ہو. کیا بات کہ ہے، کیسا مرد کلندر چلا کیا گیا. بات ہے، کیا بات ہے. تو رب کو راضی کرنا، رب کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی، بہت سارے بہانے، بس اندر شوق پیدا ہو. سبحان اللہ. آج موقع بھی ہے، اللہ اکبر. آج وقت بھی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم رحمت کو، برکت کو ہم سمجھتے ہیں کہ مال کا بہت زیادہ ہونا یہ سب کچھ ہے. مال کو ہی آپ سب کچھ نہ سمجھیں. اللہ نے اگر اپنے گھر میں سجدے کی توفیق دی تو یہ بہت بڑا انعام اللہ ہے. اکبر. سبحان اللہ. ایک سیٹھ صاحب جا رہے تھے گاڑی پہ، تو ڈرائیور ساتھ بیٹھا ہوا ہے. آگے گئے، اس نے کہا صاحب گاڑی روکیں، مجھے نماز پڑھنی ہے. میں گاڑی روک لوں نماز؟ نہیں آگے پمپ آئے گا پھر روکیں گے. تھوڑی دور اور آگے گئے، وہ کہنے لگا صاحب مجھے موقع دے، میں نماز ابھی اور آگے. اس نے کہا وقت جا رہا ہے. ایک پمپ آیا، اس نے گاڑی روکی، بھاگتے ہوئے وہ مسجد کی طرف گیا. جا کے اس نے فوراً نماز کی نیت باندھی. سیٹھ صاحب باہر کھڑے ہوئے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں. گئے دروازے پہ، زور سے آواز مارتے ہیں کہ وہ کیا بات ہو گئی، کون ہے جو تجھے باہر نہیں آنے دے رہا؟ ہائے ہائے ہائے. علی بھائی اس شخص نے وہیں بیٹھے بیٹھے آواز لگائی. اس نے کہا صاحب وہی جو تجھے اندر نہیں آنے اندر نہیں آنے اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ اپنے مجھے گھر باہر میں نہیں آنے دے رہا. یہ اپنے گھر میں آنے کی توفیق رب جس کو دے، جس کو سجدے کی توفیق دے، یہ کرم نہیں تو کیا ہے. بے شک بے شک. آج رجوع اللہ کر لیں. آج تو یہ تو عشرۂ بخشش کا، کیا بات ہے. عشرۂ مغفرت چل رہا ہے. علی بھائی کیا خوب بات تسلیم بھائی نے فرمائی. رجوع اللہ. آج کا جوان مسجد سے بھی دور نظر آ رہا ہے. جا رہے ہیں الحمدللہ، ایسا بات نہیں ہے کہ بالکل نہیں جا رہے، لیکن دیگر جو زمانے کی کشش ہے نا، موبائل فونز، انٹرنیٹ کی آسانی، ہر وقت واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، اسٹوریز، اسٹیٹس، اتنا پھنس گیا کہ وہ کانسنٹریٹ نہیں کر پا رہا. کس طریقے سے یکسوئی سے ان دنوں کی برکات کو حاصل کر لیں. ارشاد. اسد بھائی، جو گفتگو ابھی ہو رہی تھی اسی کی اگر ہم کنٹینویشن میں آگے بڑھیں تو دوڑتے ہو تم بھیڑ کی طرف اور چاہتے ہو کہ رستہ بھی ملے. واہ. کہ بھیڑ کی طرف بھاگے جا رہے ہو اور رستے کی تلاش میں ہو. ارے میاں وہاں پہ تو رش ہی رش ہے. رش میں رب نہیں ملتا. رش سے نکل کے، جیسے حضرت نے کل فرمایا تھا نا کہ ایک اکیلے نے اس اکیلے سے مانگنا شروع کیا تو پھر رب تو اکیلے میں بیٹھ کے، گوشے میں بیٹھ کے ملتا ہے. گوشہ. اب یہ جو ڈیوائس ایک رکھی ہوئی ہے، یوزلی چونکہ ناظرین میں زیادہ تر ینگسٹرز بھی ہوں گے تو انہی کے حساب سے اگر مثال دی جائے کہ عموماً ہم جب کمپیوٹر یوز کرتے ہیں اور ایون کہ یہ بھی جب سلو ہوتا ہے تو اگر کسی کے پاس لے جائیں تو سب ایک آدمی اپنا بڑا ایکسپیرینس دکھاتے ہوئے کہتا ہے ذرا اس کو ری سٹارٹ کرو، سسٹم کو شٹ ڈاؤن کرو اور ری سٹارٹ کرو. تو آج ہمیں جو ہے نا سسٹم کو شٹ ڈاؤن کر کے اور تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو ایک جگہ بٹھانا ہے ری سٹارٹ کرنے سے پہلے. یہ اس بیچ کی جگہ ہے. آپ کو جب ری کنیکٹ ہونا پڑتا ہے تو اس کے لیے سوئچ آف ضرور کرنا پڑتا ہے. جب آپ ری کنیکٹ ہوتے ہیں سبحان اللہ. تو آپ کو سب سے پہلے اس کو سوئچ آف کرنا ہے اپنے آپ کو کہیں ری کنیکٹ کرنے کے لیے جہاں سے آپ کنیکٹڈ نہیں ہیں، آپ یہاں پہ دوسری چیزوں سے کنیکٹ ہوئے ہیں. واہ. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے ہم ایک ڈیٹاکسیفیکیشن کا پروسیس ہوتا ہے جو کہ میڈیکل کی فیلڈ میں اور ویسے بھی آج کل کے بچوں کو بڑا ہوتا ہے نا کہ لیور ڈیٹاکسیفیکیشن، وہ کھیرے ویرے پانی میں ڈال کے اور پیتے ہیں کہ جی آپ کے سارا جو ٹاکسیفیکیشن ہے وہ سب نکلے گا. تو ہمیں جو ہے اس روحانی طبیعت کے لیے یا روحانی کیفیت کو حاصل کرنے کے لیے بھی ایک جو ہے نا روحانی اسپریچول ڈیٹاکسیفیکیشن کی ضرورت ہے.
اور وہ صرف اس وقت ہوگا جب اس کو آپ تھوڑی دیر کے لیے بند کریں گے. بہت سارے آج کل بچے کہتے ہیں یا ایون کہ بڑے لوگ بھی کہتے ہیں, میرے پاس لوگ آتے ہیں ایز اے طبیب, میرے پاس آتی ہیں بڑی عمر کی خواتین, بیٹا مجھے نیند نہیں آتی رات کو. میں نے کہا آنٹی اس کو بند کریں گی تو آنکھ بند ہوگی, موبائل فون بند ہوگا تو آنکھ بند ہوگی, موبائل فون کھلا رہے گا آنکھ جاگتی رہے گی. تو اس کے علی لیے بھائی بہت سے لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے, ہم نے دیکھا ہے کہ کہتے ہیں کہ ہم سونے لگتے ہیں لیکن ہمارا ذہن نہیں سوتا. جی, اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ اس کی ریزن یہی ہوتی ہے کیونکہ آپ نے اپنی تمام تر چیزیں جو ہے نا, جو کہ ہم نے رب العزت کے لیے چھوڑنی تھی. مولانا روم جدھر چلے ہم, جدھر کو چلے ہم ادھر کی ہوا, اس طرح کی کوئی چیز ہے نا. تو مولانا روم ایک بڑی مختصر سے اس میں ایک بڑی زبردست بات کہتے ہیں, اور وہ فرماتے ہیں کہ جب تمہاری زندگی کی رات ہونے کو آئی اور آخرت کی صبح ہونے والی ہے, زندگی کی رات ہونے کو آئی اور آخرت کی صبح ہونے والی ہے, تو تم نے اب, اور جب کہ میوے پک جانے کا وقت آ گیا تو تم اس زندگی کی شاخ دنیا میں الجھ کے رہ گئے. اللہ, بس یہاں تک ہی بس یہ گفتگو ہے. اس کے بعد علی بھائی گفتگو جاری ہے, نیند پہ نا حضرت نیند کے اوپر انشاءاللہ مزید گفتگو کریں گے اور کوشش کریں گے ہمارے ناظرین جب سوئیں تو سکون سے سوئیں. لیکن یہاں پر ہماری مجبوری ہے ایک مختصر سا وقفہ. جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی نشریات رمضان ہماری شان جاری ہے. ایک مختصر سے وقفے کے بعد آپ سب سے ملاقات ہو رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک ناظرین. رمضان ہماری شان, شب جمعہ, خوبصورت رات, پر نور رات, ذکر ہو رہا ہے رمضان ہماری شان جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی خصوصی نشریات میں. اے غافل انسان, بات ہو رہی ہے مختلف امور پر, انسان کی مختلف باتوں پر. کیا انسان محسوس کرتا ہے؟ تسلیم بھائی ذکر کر رہے تھے کہ نیند. تسلیم بھائی, انسان کو بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نیند نہیں آتی. عدنان بھائی آپ اس حوالے سے ایگری کریں گے؟ بالکل اسد بھائی, میں ابھی آپ بات کر رہے تھے, مجھے لگا تھا شاید میری بات ہو رہی ہے. اچھا جی, میں موبائل کا اتنا کریز نہیں ہے مجھے, نہ فنیکی ہوں میں کہ آل دا ٹائم موبائل لے کے بیٹھوں انٹل انلیس کوئی کال امپورٹنٹ نہ ہو, مگر مجھے نیند نہیں ہے. مطلب ایک لمحہ یہ ہوتا تھا کہ شاید نماز کے لیے 3 بجے آنکھ نہیں کھلے گی, وہ بیداری تھی, پھر فجر, یہ میری روٹین ہو گئی ہے. سوچے جا رہے ہیں آپ, مجھے یہ ہوتا اب میری آنکھ لگی تو اب میں نماز مس ہوگی, اب آنکھ لگی تو میرا آفس مس ہوگا. اب وہ مجھ پہ ناراض رہتے ہیں اس چیز پر کہ کیا کر رہے ہو, مگر مجھے نیند نہیں ہے, نیند ہے ہی نہیں. تسلیم بھائی, جب انسان کسی بڑے کی محفل میں آتا ہے تو خواہش کرتا ہے کہ میں یہاں سے کچھ لے کے جاؤں. آج آپ اس محفل میں آئے ہیں, آپ ہمارے بڑے ہیں, کوئی ایسا نسخہ بتائے کہ انسان کی نیند پراپر ہو جائے. بہت ساری خواتین کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہم سوتے ہیں لیکن ہمارا ذہن نہیں سوتا. وہی عدنان بھائی والی بات, اس ذہن کو کس طریقے سے پرسکون رکھیں اور کس طریقے سے انسان پرسکون نیند لے سکتا ہے؟ ارشاد. اسد بھائی, ایک نسخہ ہمارے بزرگوں نے دیا ہے, میں سمجھتا ہوں 41 دن آپ اس پہ عمل کریں. اچھا, ایسی مزے کی نیند آئے گی. صحیح. دیکھیں, جب ہم رات کو سونے جاتے ہیں نا تو علی بھائی ہم ایزی لباس پہنتے ہیں. صحیح. لوگ نائٹ سوٹ پہن لیا چیزیں کیوں پہنتے ہیں؟ تاکہ باڈی آپ کی ریلیکس ہو. باڈی آپ کی ریلیکس ہو. باڈی کے لیے تو آپ روم ٹمپریچر بھی اچھا رکھتے ہیں, میڈیکیٹڈ جو ہے نا وہ بیڈ بھی رکھتے ہیں, ساری چیزیں کرتے ہیں, لائٹ بھی بڑی زبردست ہوتی ہے. یہ سب آپ کر رہے ہیں, لیکن آپ کا دماغ, برین, اس کے لیے یہ نسخہ ہے جو میں نے جس کو بھی دیا الحمدللہ اس کا فائدہ ہی ہوا. اور الحمدللہ میری اپنی بھی پریکٹس ہے کہ جب میں رات کو سونے جاتا ہوں تو اس وقت میں 2 کام کرتا ہوں. ایک تو یہ کہ میں سب کو معاف کر کے سوتا ہوں اور اپنا دل صاف کر کے سوتا ہوں. لیکن نیند نہ آنے کی ایک بہت بڑی وجہ ہم نے جو اپنے دل میں بوجھ پالے ہوئے نا, بغض ہے, اناد ہے, لوگوں کی رنجشیں ہیں, رکاوٹیں ہیں, کسی کی دل آزاری ہے. جب ہم سونے لگتے ہیں وہ سارے چہرے آ جاتے ہیں, وہی لوگ آ جاتے ہیں کہ اس نے یہ کہا تھا, اب وہ ذہن میں وہی گھوم رہا ہے. آپ ایک دفعہ معاف کر دیں, اللہ کے لیے معاف کریں, سب کو معاف کر دیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم سب کو معاف کریں گے, اس ایک کو نہیں کریں گے. ایک کو نہیں کریں گے, یہ میں پوچھنے والا تھا. تو وہ بابا جی گزر رہے ہیں وہاں سے کنویں کے پاس سے, دیکھا مجمع لگا ہوا ہے اور لوگ جو ہے وہ کیا ہوا, کہ ایک کتا مر گیا تھا, اس میں جانور چلا گیا, تو ہم کسی نے کہا 100 ڈول پانی نکال دو, کسی نے کہا پانی پاک ہو جائے گا.
کہا ہو گیا؟ کہا لگے ہوئے لیکن ابھی تک بدبو نہیں جا رہی. انہوں نے کہا کتا بھی نکالا یا نہیں نکالا؟ نہیں وہ تو نہیں، پہلے وہ نکالنا پڑے گا. اندر جو تعفن ہے نا اس کو ختم کرنا پڑے گا. اور روحانیت کے لیے بھی جو ہمارے اکابرین نے، عارفین نے جو بات بتائی کہ راہ سلوک کی پہلی سیڑھی پہ وہ شخص قدم نہیں رکھ سکتا کہ جو اپنا دل صاف نہ کرے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. یہ پہلا نسخہ ہے، ابتدا یہاں سے کہ سب کو معاف کر دیں. آپ سب سے پہلے یہ دعا کریں، یا اللہ، یہ 41 دن کا نسخہ دے رہا ہوں، اس کے بعد آپ خود ہی کریں گے. عادت معاف کریں. جب بستر پہ جائیں سارے کاموں سے فارغ ہوں، کہیں یا اللہ میں تیری رضا کے لیے سب کو معاف کرتا ہوں، تو بھی مجھے معاف کر دے، میرے دل کو صاف کر دے. اے میرے مالک، میں تجھ سے راضی، تیری مخلوق سے راضی، تیرے بندوں سے راضی، تو بھی مجھ سے راضی ہو جا. کیا بات. روزانہ یہ کام شروع کریں اور اللہ کے لیے سب کو معاف کر کے سنیں. 41 دن گزریں گے نہیں، اس سے پہلے ہی آپ کی نیند کی کیفیت جو ہوگی نا، وہ آپ خود ہی پھر بتائیں گے. سبحان اللہ. اور یہاں مجھے علی بھائی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ نصیحت بھی یاد آئی کہ حضور نے فرمایا جب تم سونے لگو تو سب کو معاف کر کے سویا کرو. اور وہی تسلیم بھائی نے نسخے کی اس نے صورت میں بھی بتائی. ظاہر سی بات ہے جب یہ تسلیم بھائی نے لوگوں کو بتائی ہوگی بات، بہت سارے لوگوں کو فائدہ بھی ہوا ہوگا. بہت زیادہ. اور یہ بوجھ ہوتا ہے ہمارے دل پہ. ایک صحابی رسول کا واقعہ ہے، حضور نے ان کو جنت کی بشارت جی دی. بے شک. حضور مسجد نبی میں بیٹھے میں، وہ انصاری صحابی آئے، فرمایا جس کو جنتی دیکھنا ہو ابھی داخل مسجد ہوگا. دوسرے دن بھی یہی فرمایا، تیسرے دن بھی یہی فرمایا. حضرت عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں میں گیا کہ یہ صحابی کون سا ایسا عمل کرتے ہیں کہ 3 دن میرے سرکار نے ان کو جنت کی بشارت دی. سبحان اللہ. وہ 3 دن ان کے یہاں مہمان رہے. یقیناً رات کو یہ کوئی اٹھ کے کوئی وظیفہ کرتے ہوں گے، کوئی چلا کرتے ہوں گے، کوئی الگ سے کوئی صدقہ و خیرات کرتے ہوں گے، کوئی معاملات ہوں گے. ایک دن گزرا، انہوں نے دیکھا عشاء کی نماز پڑھی، صحابی رسول نے آرام سے سو گئے، فجر کی اٹھ کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لی. کوئی خاص عبادت رات کو انہوں نے محسوس نہیں کی. دوسرے دن بھی یہی، تیسرے دن بھی یہی. آخر تیسرے دن انہوں نے پوچھ لیا کہ کون سا عمل ہے آپ کا، میں تو اس لیے آپ کا مہمان بناؤں. انہوں نے کہا بھائی آپ میرے ساتھ 3 دن رہے، کوئی عمل دیکھا؟ کہ وہ عمل تو میں بھی کرتا ہوں جو آپ کر رہے ہیں، لیکن کوئی خاص عمل؟ انہوں نے کہا ایک بات ہو سکتی ہے جو شاید اللہ کو پسند آ گئی ہو. کہا ہاں بتائیں. کہا وہ یہ بات ہے کہ جب میں رات کو سوتا ہوں نا تو میں سب کو معاف کر کے سوتا ہوں، اپنا دل صاف کر کے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. تسلیم بھائی، ہم عدنان حفیظ بھائی سے گفتگو کریں گے، اس کے بعد میں شب جمعہ اور جمعہ کے نور کی طرف آؤں گا کہ کیسے انسان اس شب جمعہ اور جمعہ کے دن کا نور حاصل کرے. عدنان حفیظ بھائی، یہ نور تو برس رہا ہے، انسان لینے والا ہو. جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز اللہ کی رحمتوں سے فیضیاب ہے الحمدللہ، اور وہ بھی اس رحمت کے حصے میں شامل ہے کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر رہا ہے، غریبوں کے کام آ رہا ہے، ان کو گھر دے رہا ہے، پلاٹ سستے دے رہا ہے. کیا نئی ڈیولپمنٹ ہے سر؟ انڈسٹریل حوالے سے کچھ بتائیے. اسد بھائی انڈسٹریل 1 ہم پوزیشنز پر آ گئے ہیں، اکتوبر میں پوزیشنز دے رہے ہیں. انڈسٹریل 1 سے مراد انڈسٹریل 1 جو ہم نے سٹارٹ کیا آج سے 6 مہینہ پہلے سرجانی سیکٹر 6B میں. سرجانی سیکٹر 6B میں 125 250 500 اور 1000 گز کے انڈسٹریل پلاٹس. سپٹمبر اکتوبر میں ہم وہاں پوزیشن دے دیں گے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. ایک خوف کی فضا ہے مارکیٹ میں. میں اس خوف سے آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا. حالیہ دنوں ہم نے دیکھا نسلہ ٹاور پورے کراچی، پوری دنیا نے دیکھا کیا تماشا ہوا اس کے ساتھ، کہ لوگوں کے گھر بھی گرا دیے گئے، ان کو سڑکوں پر لے آئے. کتنی خواتین کا علی بھائی ہارٹ اٹیک سے انتقال ہو گیا. اسی کراچی میں سندھ بلڈنگ کنٹرول سے منظور شدہ وہ فلیٹس تھے، سب کچھ تھا، لیکن وہ گرا دیے گئے. میں جب سے اس ادارے سے وابستہ ہوا ہوں نا تو لوگ پلٹ کر یہ پوچھتے ہیں یار سیکیورٹی کیا ہے. تو عدنان حفیظ بھائی یہ بتائیے کہ کس طریقے سے ایک بائر جو آ رہا ہے، پرچیزر آ رہا ہے، پلاٹ لینے آ رہا ہے، کل کو بلڈنگ آپ بنا کے کھڑی کر دیں گے، گھر بنا کے کھڑی کر دیں گے، اور ادارے اگر اس کو توڑنے آ گئے وہ تو سڑک پر آ جائے گا. کچھ سیکیورٹی ہے جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی جانب سے؟ بالکل اسد بھائی، بہت اچھا سوال آپ نے کیا. اسی کے بارے میں بات بھی کرنا چاہ رہا تھا آپ سے. جی ایف ایس میں اٹ سیلف سیکیورٹی کے ڈپارٹمنٹس موجود ہیں. آپ کو ہم کیا پرووائڈ کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس ایک پورٹل ہے، ٹھیک ہے، جی او پی سے پرووائڈ کیا ہوا پورٹل ہے. ناسلا کا ایشو ٹوٹل ڈفرینٹ ایشو تھا. کہیں میں آپ سے یہ بات کرتا ہوں کہ جی آپ سٹارٹ کر لیں، آپ رہتے ہوئے پے کرتے رہیں مجھ کو،
which sounds there must be something. There must be something. مجھے جگہ آباد کرنی ہے. NOC آپ کے پاس آتی ہے نا, آپ کے پاس, میرے پاس 33 ایکڑ پر ایک پروجیکٹ ہے ولاس. NOC میرے پاس اکٹھے نہیں آتی, پیچز میں آتی ہے, مگر سروے نمبر آ جاتا ہے. اویئرنیس نہیں ہے لوگوں میں, صحیح بات, سروے نمبر کی بات نہیں کرتے لوگ. ٹھیک ہے, ان کو یہ دکھ رہا ہے کہ یہ چیز مجھے سستی مل رہی ہے, میرے بارے کی ہے, بس میں کبوتر کی طرح آنکھ بند کر لوں گا. وہ غلط ہے. آپ کے پاس پورا ایک ڈپارٹمنٹ موجود ہے GFS میں, چاہے وہ لیگل سائٹ پر آپ آنا چاہتے ہیں, گورنمنٹ آف پاکستان سے کیا رائٹ ہیں آپ لے رہے ہیں, میرے پاس سے آپ کے بھی رائٹ ہیں, آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں, میں آپ کو اس کا جواب دوں گا. ناسلا کا کیس, الادین کا کیس ٹوٹل ڈفرنٹ تھا, ٹوٹل ڈفرنٹ کیس تھا وہ. اور GFS جتنا کچھ, GFS تو ماشاءاللہ سے اپنی زمین لیتا ہے پہلے, اپنی زمین لے کر, بالکل, تو یہ سیکیورٹی بھی یہ بھی ہے کہ ان کی اپنی زمین ہوتی ہے. بالکل اسد بھائی, پلس کیا, پہلے آپ نے لے لیا 20, آپ نے 33 ایکڑ کی زمین لی, آپ نے A بلاک کی اپروول لے لی, NOC لے لی. NOC نہیں آتی تو سروے نمبر کی بات کرے عوام نہیں پوچھتی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ رب العزت عرفان بھائی آپ کو سلامت رکھے. اور شب جمعہ ہے, پوری دنیا میں جہاں جہاں یہ ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہے, میں بالخصوص درخواست گزار ہوں کہ ہمارے عرفان واحد صاحب GFS بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے CEO, ان کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے, ان کی اللہ تعالیٰ تمام جسمانی روحانی بیماریوں کو دور فرمائے. اور وہ اپنی والدہ کے لیے ہمیشہ کہتے ہیں کہ میری والدہ کو دعاؤں میں یاد رکھیں, اور ان کی والدہ کو, ہم میں سے جن کے والدین انتقال کر گئے, ان سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. علی بھائی مختصر, نوجوان کس طریقے سے ان شب جمعہ کا نور حاصل کر سکتا ہے, کوئی بھی انسان؟ اسد بھائی بیسیکلی تو ہم خود اس جگہ جا کے اور اس گوشے میں جا کے تمام چیزیں حاصل کرتے ہیں. گوشہ درود و سلام, گوشہ درود و سلام. تسلیم بھائی موجود ہیں, اور میرے خیال میں تسلیم بھائی اس حوالے سے زیادہ بہتر بتا پائیں گے. تسلیم بھائی, گوشہ درود و سلام, کاش یہ ہر مسلمان کے گھر گھر سجنے لگ جائے, یہی کاوش ہے آپ کی. آمین. اس گوشہ درود و سلام کا نور کس طریقے سے پھیل سکتا ہے, ہر انسان اپنی سطح پہ اس کو کیسے سجا سکتا ہے اپنے گھر میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے بزرگوں نے اور جو طریقہ بتایا وہ محبت کا طریقہ ہے. لیکن آج کے دور میں گھروں میں جو مسائل ہیں اس کا حل ایک ہی ہے کہ ہم حضور کی ذات پر اکٹھے ہو جائیں. ماشاءاللہ. جب ہم ایسا گوشہ بناتے ہیں جہاں سارے بیٹھ کر حضور پر درود پڑھتے ہیں, اللہ فرماتا ہے جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے میں 10 رحمتیں نازل فرماتا ہوں. سبحان اللہ. تو درود کی برکت سے گھر میں رحمتیں بھی آتی ہیں, برکتیں بھی آتی ہیں. اور شب جمعہ اور جمعے کو خاص طور پہ درود پڑھنا چاہیے. ماشاءاللہ. درود ایک ایسی عبادت ہے کہ جو قبول ہی قبول ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. قبول ہی قبول ہے. اور اس میں یہ بھی تخصیص نہیں ہے کہ کتنا پڑھیں, جتنا چاہیں آپ پڑھیں, جب چاہیں آپ پڑھیں. تو میرا خیال ہے کثرت سے درود پڑھیں. تسلیم بھائی مجھے ایک بزرگ کی بات یاد آئی, کچھ دنوں پہلے ہی میں نے ایک محفل نعت میں سنی تھی. ان کا بیٹا آپ کے والد ہیں؟ میں نے کہا نہیں حضرت میرے والد انتقال کر گئے. تو انہوں نے کہا آپ ان کو اصالہ صاحب کرتے ہوں گے, اور کچھ ایک بات بتا دوں؟ میں نے کہا جی حضرت بتائیے. بیٹا آپ کثرت سے درود پاک پڑھا کریں. میں نے کہا انشاءاللہ حضرت. بولے جب آپ درود پاک پڑھیں گے نا علی بھائی, تو انہوں نے کہا آپ کا درود پتہ ہے کس طرح حضور کی بارگاہ میں پہنچا ہے؟ پہنچے گا, بتایا جائے گا حضور کی بارگاہ میں کہ محمد ایوب کا محمد اسد بن محمد ایوب نے یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں اتنی مرتبہ درود پاک پڑھا ہے کہ بیٹا تمہارا نام, تمہارے باپ کا نام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا کہ یا رسول اللہ آپ کی سمتی نے, اس شخص کی اولاد نے آپ پر درود و سلام پڑھا. تسلیم ہے ایسا ہی ہے؟ ایسا ہی. اور اس میں ایک خاص نقطہ جو عارفین نے بتایا وہ بہت پیارا ہے. دیکھیں قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ جو تمہیں دعا دے تم اس سے بہتر اسے دعا دو. اب ہم جب دعا دیتے ہیں, مطلب دعا کرتے ہیں, درود بھی ایک دعا ہے بے شک, کہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم. اے اللہ تو اپنے محبوب پر درود بھیج, ان کی آل پر, ان کے اصحاب پہ. رب فرماتا ہے میرے بندے میں تو اس وقت سے بھیج رہا ہوں جب تو بھی نہیں تھا, یہ جہان رنگ و بو بھی نہیں تھا. اور یہ بات جو اسد ایوب صاحب نے کی کہ درود پہنچایا جاتا, جب وہاں درود پیش کیا جائے اور جس کے لیے دعا, جن کو آپ دعا دے رہے ہیں, سبحان اللہ, اور پھر جب مصطفیٰ کریم جس کے دعا گو ہو پلٹ کر اس کو دعا دیں تو سوچیں اس پر کیسی رحمت. تسلیم بھائی یہ چھوٹا سا تحفہ GFS بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی جانب سے آپ کے لیے, یہ نبیل بھائی آپ کے لیے سر
چھوٹا سا تحفہ. اور اپنے تمام نوجوانوں کو کہوں گا، بلکہ پورے امتیوں کو، سب امتیوں کو، ہم اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، میں سب سے بات کر رہا ہوں کہ اپنے آپ اگر والد ہیں تو اپنے بچوں کو کہیے کہ درود پاک پڑھیں. اتنا مبارک دن ہے زندگی میں، پھر پتہ نہیں اگلا رمضان ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو. بس درود ابراہیم کثرت سے پڑھیں، کوئی بھی درود پڑھیں، بس حضور کی بارگاہ میں درود پڑھیں، سورہ کہف پڑھیں، سورہ الدخان پڑھیں، سورہ جمعہ پڑھیں. ان ذکر و اذکار کا نور حاصل کریں. آپ سب تمام مہمانوں کا میں بہت شکریہ. اختتام کریں گے درود پاک پر. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. پڑھتے ہیں ہم درود تو ملتا ثواب ہے، بھیجے اگر سلام تو، بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم.